سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا شخص جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کو لاک کر دیا جائے گا، جنت پہ تالے لگا دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد نہ کوئی شخص جہنم سے نکلے گا نہ کوئی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس شخص کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ وہ نکلنے کی کیفیت اور جنت میں جانے کی جو کیفیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جنتی جو ہوگا نا، جو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا، اس کے قبیلے کا نام بھی جوہینہ، اور وہ آخری جنتی کا نام بھی جوہینہ ہوگا۔ تو اس کو بڑے عجب انداز سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، اور اس طرح سے نکالے گا جب پوری کھرب سالیں گزرنے کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا تو اس کا آگے کا جو حصہ ہوگا نا، یعنی سینہ اور پیٹ اور آگے کی ٹانگ پیر وغیرہ، تو یہ آدھا حصہ اس کا جہنم سے باہر ہوگا، آگ سے باہر ہوگا۔ پیچھے کا جو حصہ ہوگا، پیٹھ اور سر، کن پٹی اور گردن پچھلے حصے کی، یہ آدھا حصہ اس کا جہنم کے اندر ہوگا۔ تو اس شخص کو بہرحال بہت راحت مل جائے گی کہ بھئی چلو ہم آدھے جہنم سے نکل آئے۔ تو وہ کہے گا کہ مولا اگر تو نے ہم پر رحم کیا، تو نے ہمیں جہنم سے آدھا نکال دیا، اگر تو ہمیں پورا جہنم سے نکال دینا تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا جہنم سے نکال دے گا اور پورا جہنم سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا، تو وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سب سے نچلا طبقہ اس کے سامنے عیاں کرے گا، ظاہر کرے گا۔ تو وہ جوہینہ جو ہوگا وہ جنت کے سب سے نچلے طبقے کو دیکھ کر ایک دم بڑا پریشان ہو جائے گا وہاں جانے کے لیے، اور ایک دم حیرت زدہ ہو کر وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہم پہ احسان کیا کہ آدھا جہنم سے نکالا، پھر احسان کیا پورا نکال دیا، اتنا بس احسان کر دے کہ ہمیں اس مقام، اس جگہ میں ہمیں پہنچا دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اللہ فرمائے گا اگر میں تیری اس بات کو مان کر تجھے اس مقام میں، اس جگہ پر پہنچا دوں تو دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے، اس کے آگے تو کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ کہنے لگا مولا تیری عزت و جلال کی قسم، میں آگے پھر کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ پھر وہاں کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر کی جو جنت ہوگی نا، اوپر کا جو طبقہ ہوگا جنت کا، اس کو تھوڑا سا اس کے سامنے عیاں کرے گا، ظاہر کرے گا، کھولے گا۔ تو وہ اس کو دیکھ کر پھر کہے گا کہ مولا بس مجھے یہاں پہنچا دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ فرمائے گا مانگو گے تو نہیں، پکی بات۔ وہ کہے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم کچھ نہیں مانگیں گے، بس یہاں پہنچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے گا۔ پھر آخری جو مقام ہوگا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہوگا، وہ اس کے سامنے آیا ہوگا، ظاہر ہوگا۔ تو وہ اس کو دیکھے گا نا، تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ بس اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن اس کے دماغ میں خیال آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریورس گیئر لگ جائے، اور جو میں پہلے تھا نا جہنم کے اندر، تو کہیں میں پھر وہیں نہ پہنچ جاؤں، کہیں اللہ کو اگر غصہ آ گیا تو وہ مانگنا چاہ رہا ہوگا لیکن چپ، خاموش، زبان پر تالا، لیکن وہ کہہ رہا ہوگا بس یہیں ہم ٹھیک ہیں، کہیں ورنہ پتہ چلے ریورس گیئر لگے اور ہم پھر پیچھے وہیں پہنچ جائیں جہاں پہلے تھے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا اے جوہینہ کیوں نہیں مانگتا ہے، مانگ، تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، مانگ، اور جو تجھے نظر آ رہا ہے نا آخری درجہ، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا جنت کے اس جو مقام تجھے نظر آ رہا ہے، اس حصے کے اندر، اس مکان کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر، اس حصے کے اندر تو جنت کے داخل ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمی کریمی ایسی ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے، ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔